أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل اور کرم، اور آج کا دن بہت بڑا دن ہے ناظرین کرام. عشرہ مغفرت سے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہیں، اور یقینی طور پر ناظرین کرام رمضان المبارک کی یہ برکتیں اور یہ ساعتیں بہت تیزی سے ہماری دنیا سے، ہماری زندگی سے رخصت ہو رہی ہیں، اور بس اللہ پاک ہمیں ان فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کا ذکر آتا ہے ناظرین کرام، ذرا تصور کیجئے کہ جو تاریخ کی کتابیں ہیں جب ہم ان میں جاتے ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اور فضل اور کرم کے ایسے ایسے جو واقعات ملتے ہیں جو پورے وجود کو ہی ہلا کے رکھ دیتے ہیں کہ یار ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ذرا تصور کیجئے، میں پڑھ رہا تھا ابھی فرعون کے حوالے سے کہ فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اپنی فوج کے ساتھ دوڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمندر میں جو ہے راستہ دے دیا، اور وہ اپنی پوری بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے سمندر کو عبور کر گئے. اور پیچھے جب یہ فرعون پہنچتا ہے اور یہ بھی اپنی فوج جب دیکھتا ہے راستے بن چکے ہیں تو اسی میں دوڑا دیتا ہے. ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں اس وقت جب
اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی کو حکم دیتے ہیں کہ مل جا، وہ آخری لمحات ہوتے ہیں ناظرین کرام، بالکل آخری لمحات. اور جب فرعون دیکھ لیتا ہے کہ پانی مل رہا ہے تو وہ اللہ جب وہ سارا منظر دیکھتا ہے تو وہ زور سے موسیٰ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں اے موسیٰ مجھے معاف کر دے کہ میں تیرے رب کو پہچان گیا. تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ تو دشمن خدا ہے، تو نے ساری زندگی جو ہے نا دشمنی میں گزارا، تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے. بتاتے ہیں وہ یہاں تک غرق ہوتا ہے. پھر وہ زور سے چیختا ہے اور پکارتا ہے کہ اے موسیٰ مجھے معاف کر دے، میں نے واقعی بڑے غلط کام کیے ہیں. تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں تو دشمن خدا ہے، تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے. اور ناظرین کرام جب وہ آخری مرتبہ وہ غرق ہو رہا ہوتا ہے وہ پھر زور سے پکارتا ہے کہ اے موسیٰ تو مجھے معاف کر دے. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. ناظرین کرام وہ غرق ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے حضرت موسیٰ پہ وحی نازل فرما دیتے ہیں. ذرا اب یہ جو بات ہے یہ پورے وجود کو لرزا دیتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ تو نے فرعون کو بالکل کوئی موقع ہی نہیں دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہراً اللہ کے نبی ہیں. تو اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ ہمیں اپنی عزت کی قسم ہے، یہ اگر ہمیں ایک مرتبہ بھی پکارتا تو ہم اسے معاف کر دیتے اور تجھے ہم خود ہی منا لیتے. تو ذرا تصور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے، کتنا بڑا فضل ہے کہ فرعون جیسے شخص کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کھڑی تھی اگر وہ اللہ کو پکار لیتا اور اللہ کی رضا کو پا لیتا. مقصد بتانے کا یہ ہے ناظرین کرام کہ اپنے معمولات اور اپنے معاملات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ جوڑیے. یہی نجات ہے، یہی آگے جانے کا راستہ ہے. اور ہمیں اس کے علاوہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب خود قرآن میں ہمیں فرما دیتے ہیں کہ اور مجھ سے دعائیں مانگو میں قبول کروں گا، یہ تو اتنا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا وجد ہے اس آیت کے اندر کہ بندے کو تو پھر کچھ اور یاد ہی نہیں رہنا چاہیے سوائے اللہ کے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. اور آج کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں جیسے کہ آپ روزانہ دیکھتے ہیں ہم تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال قادری، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، جان گیا. اس کو سب مان گئے، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا، ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا، ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا، دھیان گیا، دھیان گیا. لیکن ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا، لیکن ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. اور غیب کا جاننے والا جب انہیں میں نے کہا، میں نے کہا. اور غیب کا جاننے والا جب انہیں میں نے کہا، میں نے کہا. بات ایمان کی تھی، بات ذیشان کی تھی، کفر برا مان گیا. بات ایمان کی تھی، کفر برا مان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. ماشاءاللہ یقینی طور پر
جذبات اور احساسات اور حقیقت یہی ہے ناظرین کرام کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے جب بھی ہم گزرتے ہیں، ان کے ذکر سے جب بھی ہم فیضیاب ہوتے ہیں، خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ رگ رگ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اتر رہا ہے، کیونکہ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے ناظرین کرام. جب ان کا ذکر ہو اور سامنے والے کی نگاہ اور سامنے والے کے چہرے پر نگاہ رکھیں، اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اس کے چہرے پر روشنی آ رہی ہے اور وہ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کہہ رہا ہے تو جان لو خوشبخت قبیلے سے ہے، اور اگر اس کے برعکس کر رہا ہے تو جان لو بدبختی کے راستے پر. اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل کرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت پر اللہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول کرے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ علامہ بلال فاروقی صاحب. آپ ہمیں گاہے بگاہے ان کو ہماری ٹرانسمیشن میں دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. جی علامہ صاحب، پہلے تو آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور فرمائیے اگر رمضان المبارک کیسے گزر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت اچھا گزر رہا ہے. ماشاءاللہ آپ تراویح بھی پڑھا رہے ہیں؟ جی جی بالکل، تراویح بھی پڑھا رہا ہوں. ماشاءاللہ ابھی کون سے سپارے تک پہنچ گئے؟ ماشاءاللہ ابھی الحمدللہ میرے 13.5 سپارے ہو چکے ہیں. اچھا ماشاءاللہ اللہ کے ماشاءاللہ، فضل و کرم سے. کیا بات ہے. باقی بھی انشاءاللہ آپ کی تو دعائیں یہ ساتھ. پہلی دفعہ مطلب کتنے عرصے سے تراویح پڑھا رہے ہیں؟ الحمدللہ میں نے 4 مرتبہ تراویح پڑھائی ہے. اچھا ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ. 2 مرتبہ میں نے سماعت کی ہے واہ اپنے واہ بڑے واہ. بھائی کی. اچھا اچھا جی اچھا الحمدللہ. ماشاءاللہ. ہم 4 بھائی ہیں، سب سے چھوٹا میں ہوں اور ہم سارے بھائی ماشاءاللہ قرآن سناتے ہیں. سب حافظ قرآن ہیں؟ الحمدللہ. واہ جی واہ سبحان میں نے بھی اللہ. حافظ قرآن ہے. اچھا واہ جی. دیکھیں یہ خوش بختی ہے ناظرین کرام، اس دنیا کی زندگی میں ابا چلے گئے ہیں لیکن بچے قرآن پڑھ پڑھ کے جو پڑھ رہے ہیں، دیکھیں یہ کتنی بڑی خوش بختی ہے. ایک باپ نے اپنے بیٹے کو بنایا جناب، وہ بننے چاہ رہے تھے انجینئر، وہ بن گیا. یہ میں آپ کو ایک بڑا سچا واقعہ سنا رہا ہوں. میرے ایک دوست ہے، ان سے میری بات ہوئی. ان کے 4 بیٹے تھے. اب ایک کو انہوں نے انجینئر بنا دیا، ایک کو انہوں نے ڈاکٹر بنا دیا، اور ایک جو ہے ماشاءاللہ بزنس مین بنے، اور ایک جو تھے وہ حافظ قرآن بنے. تو ایک دن ملے، میں نے کہا اور سناؤ کیا حال ہے آپ؟ کہہ رہے جی بڑا اچھا حال ہے، بڑے بس معاملات عجیب و غریب ہو گئے. میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے یار بیٹوں کی شادی ہوئی، اپنے اپنے گھر چلے گئے، اب کبھی کبھی آتے ہیں ملنے کے لیے. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کے بیٹے تو بڑا ترقی کر گئے. کہہ رہا ہاں ایک انجینئر ہے امریکہ بیٹھا ہوا ہے، ایک جو ہے نا وہ مطلب اپنا بزنس کر رہا ہے، وہ الگ ہو گیا، ایک اور ہے. میں نے کہا تو چوتھا جو آپ نے مولوی بنایا تھا جس کو، کہہ رہا وہی تو خدمت کر رہا ہے، باقی 3 تو چلے گئے ہیں. تو آپ ذرا تصور کریں، ایک بیٹے پر محنت کر کے، اور وہ بیٹا جو تھا نا ان کی نگاہ میں وہ خود بتاتے ہیں کہ بڑا کن ذہن تھا، اور کوئی کام وام میں بھی بچپن سے بڑا سستی والے بچے نہیں ہوتے، آخر میں ہلکا سے بولے جاؤ پانی لے کر آؤ، بول دیں تو لے، میں نہیں لے کر آ رہا. مطلب ایسے بچے گھروں میں ہوتے ہیں. یہ مطلب اچنبے والی بات نہیں مفتی صاحب، یہ ویسے بات ہے نا. بولا تم پانی لے آؤ، بولا تم لے آؤ، تمہیں ابا نے تمہیں بولا ہے، مجھے تھوڑی بولا ہے. لیکن یہ ذرا دیکھیں ناظرین کرام، جو اصل میں اس میں پیغام آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، جس بچے پر گھر والوں کا خیال تھا کہ یہ نکما ہے، یہ سست ہے، یہ لاغر ہے، یہ کاہل ہے، وہ بچہ حافظ قرآن بنا. اور 3 بچے جو بڑے لائق فائق تھے، ابا نے پڑھایا ان کو، انجینئرنگ کروائی، ایک کو جناب والا وہ بڑے بڑے عہدوں پہ چلے گئے، لیکن وہ تینوں بیٹے باہر چلے گئے. ابا کی خدمت کون کر رہا ہے؟ وہی جو سب سے آخر والا تھا جس نے قرآن حفظ کیا. قرآن کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سعادت مند بھی بنا دیا، اور وہ آج بھی ماں باپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو دنیا میں اگر کسی نے جنت اور دوزخ کا اندازہ لگانا ہو نا کہ کہاں راستہ ہے اس کا، تو بچوں کو دیکھ لیں کہ وہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کیسا کرتے ہیں. اگر وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو وہ جنتی راستے پر ہے. اگر وہ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں تو جان لیجئے کہ وہ بدبختی کے راستے پر ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ مبارکباد ہے علامہ بلال فاروقی صاحب، ماشاءاللہ 4 بھائی اور بہنیں بھائی سبھی حافظ قرآن ہیں، تو بہت بڑی خوش بختی ہے ماشاءاللہ سے. تو ماشاءاللہ فرمائیں گے کہ ایسے معمولات ہوتے ہیں مسجد کے مصروفیات کے. یعنی آپ ایک تو تراویح بھی پڑھ رہے ہیں اور تراویح سنا بھی رہے ہیں، یہ تو آپ 4 سال سے ماشاءاللہ سے ہو رہا ہے. جی بالکل. تو ماشاءاللہ سے والد صاحب کتنے عرصے پہلے گئے؟ والد صاحب کو جو ہے اپنا 1 سال 3 ماہ. اچھا 1 سال 3 ماہ ہو گئے. اچھا کر رہے ہیں وہ مزار گلستان زور میں. اچھا ماشاءاللہ ادارے کے اندر مزار ہے. اچھا 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 ماشاءاللہ. چلیں جی اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے. اور بالکل بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہی ایک ثواب جاریہ ہے. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ بعض لوگوں کے بارے میں کہا جائے گا جب وہ ناظرین کرام قبروں سے اٹھیں گے بروز حشر تو ان کے ساتھ بڑے بڑے نور چل رہے ہوں گے. ناظرین کرام بڑی ایمان افروز حدیث یاد آئی مجھے بھی کہ ان کے ساتھ بڑے بڑے نور چل رہے ہوں گے. لوگ بڑی حیرت سے پوچھیں گے جب تو تم دنیا سے گئے تھے، جب دنیا میں تمہارا انتقال ہوا تم تو بڑے گناہ گار تھے، تو یہ اچانک اتنے بڑے بڑے نور تمہیں کیسے عطا ہوئے؟ تو وہ کہیں گے کہ دنیا کی زندگی میں ہم یقیناً بہت گناہ گار تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے مرنے کے بعد ہمیں نیک اولاد سے جو نوازا تھا، اس اولاد نے اتنا اصال ثواب کیا کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو مٹا دیا، پھر اتنا اصال ثواب کیا کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ نوروں جتنے پہاڑ جتنے نور عطا کیے. ناظرین اکرام تو یہ سب سے بڑی ایک بات خوش بختی ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ سے علامہ بلال فاروقی صاحب کو دیکھ کر یہ بات اور زیادہ یقین کے ساتھ
اور زیادہ اس پہ بندے کا حوصلہ بڑھتا ہے کہ نیک اولاد ثواب جاریہ ہے. اللہ ہم پہ فضل کرے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں در محمد نقشبندی صاحب بھی. آپ انہیں بھی براہ راست ہماری ٹرانسمیشن میں روزانہ دیکھتے ہیں. آپ فرمائیے در محمد صاحب کہ ماشاءاللہ سے رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ یقینی طور پر کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے ہمارے پاس. مغفرت کے عشرے میں ہے. مغفرت کے عشرے میں ہمیں کیا مطلب حکم دیا گیا ہے احادیث میں کہ ہم کس طریقے سے اپنے معاملات کو اور بہتر کر سکتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جی 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 حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کر لیجئے جو حضور کے فرامین ہے ان میں سے کوئی نصیحت. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے جو انہیں نصیحت کی کہ حضور کو میں نے فرماتے ہوئے سن لیا تھا کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ہمیشہ وہ کام کرو کہ جس سے رب تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ. اور اگر تم رب تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم کامیاب ہو گئے. اور اگر تم نے وہ کام کیے کہ جس سے لوگ تم سے راضی ہو جائے اور رب تعالیٰ ناراض ہو جائے تو گویا تم نے اپنے رب کو ناراض کر لیا. اگر تم رب تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لو گے, یہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اگرچہ یہ تمہاری مخالفت شروع کر دے, اس کے باوجود جب رب تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا تو ان کی مخالفت کی وجہ سے تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. راؤ صاحب, آج جب ہم اپنے معاشرے پر غور کرتے ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ سے خصوصاً میڈیا کے حوالے سے جو گفتگو فرماتے رہتے ہیں کہ چینلز پر جو ہے وہ کیونکہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے خواتین کو اور پتہ نہیں کیسے کیسے ایڈز چلا کر وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے طرف متوجہ ہو جائے اور ہمارے پروگرامز کو دیکھیں. مگر حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تو ناراض کر رہے ہیں, لوگوں کو اپنی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں مگر لوگ ان کی طرف توجہ بھی نہیں دے رہے. جیسے کہ بعض پروگرام میں ایسے بھی ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ میڈیا پر جو ہے لوگوں کو اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے پیر علماء کو بٹھایا, علماء کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کی تاکہ لوگ ہمیں دیکھتے رہے. پھر وہی لوگ جو ہے نا لوگوں کے منہ میں آم دے دے کے لوگوں کو اپنی طرف توجہ دلانے کی, پھر یہی لوگ راؤ صاحب لوگوں کو بھیکاری بنائے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الید العلیا خیر من ید الاسفل. مگر ان لوگوں نے جو ہے اپنے پروگرامز میں مختلف چیزوں کو رکھ کر لوگوں کو اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے کیا ہوتا تھا کہ لوگ مانگ رہے کہ جی صاحب مجھے یہ دے دیجیے, حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الید العلیا جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ سب سے بہتر ہے. مگر انہی لوگوں نے جو ہے یہی میڈیا پر بیٹھ کر لوگوں کو بھیکاری بنایا. اور پھر اب کیا ہو رہا ہے وہ ہم پروگراموں میں دیکھا چکے اور جو کچھ ہو رہا ہے, تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں لوگوں کو اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, جبکہ اللہ کے رسول پہلے فرما چکے ہیں کہ اگر تم اپنے رب کو راضی کر لو گے, اگرچہ یہ دنیا کے لوگ تم سے ناراض ہو جائے تو بھی یہ تمہارا بگاڑ نہیں سکتے ہیں. تو آج جیسے آپ فرما رہے تھے کہ عشرہ رحمت ہم سے گزر رہا ہے تو یقیناً ہم وہ کام کریں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے. اگر ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. بے شک بے شک. جی جی بالکل ناظرین کرام, یہ تو بالکل کسوٹی ہے اور اس پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو, اس کے حبیب کے لیے ہو. اس وقت پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے رحمت رمضان کی ایمان افروز نشریات ود راؤ ناصر علی جہانگیر. ویلکم بیک ناظرین, ایک مرتبہ پھر رحمت رمضان کی ایمان افروز نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور وقفے پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, بہت خوبصورت انداز میں نعت پڑھتے ہیں جناب عبد الباسط اجمیری صاحب نے. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت کی سعادت حاصل کریں. جی ماشاءاللہ. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو
وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، کہ پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، اور کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی، کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی، کیونکہ فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں، اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، سرکار سنتے ہیں، سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت زبردست۔ بالکل جناب، ہمارا یہ یقین نہیں، ایمان بھی ہے ہمارا اس پہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنتے بھی ہیں اور ہماری دادرسی بھی کرتے ہیں، اور انہی کے فضل سے ہماری یہ دھڑکنیں قائم ہیں، دائم ہیں، اور ہم اس دنیا کی زندگی میں ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ساری کی ساری خوش بختیاں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میسر ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ بلال فاروقی صاحب، ماشاءاللہ سے۔ علامہ صاحب فرمائیے گا ذرا۔ ماشاءاللہ سے رمضان المبارک کی متبرک گھڑیوں میں ہمارا وقت آپ کے ساتھ گزر رہا ہے الحمدللہ۔ آپ خیر بڑے فضل اور کرم کے معاملات ہیں، آپ پورا قرآن بھی پڑھتے ہیں، پھر سناتے بھی ہیں، پھر ظاہر ہے قرآن مجید حفظ کرنے کا ایک سب سے بڑا انعام تو یہ ہے کہ انسان صبح دوپہر شام قرآن ہی کے معاملات سے جڑا رہتا ہے، کبھی دور ہو رہا ہے سننے کا، کبھی سنانے کا، راستے میں جہاں جا رہے ہوں آ رہے ہوں تو ماشاءاللہ قرآن پاک وہ موبائل میں کھلا ہوا ہوتا ہے، یا ویسے ہم بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو یہ والی بات ہے۔ آپ تو خوش بخت ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید بھی اسی مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ بالکل ماشاءاللہ سے۔ اچھا راؤ صاحب، ایک بات آپ سے عرض کرنی تھی، ہمارے احمد بھائی ہیں، ملک احمد بھائی، ان کا تعلق جو ہے وہ ملتان شریف سے، اچھا ماشاءاللہ، اس وقت جو ہے وہ وہاں پر ہیں دبئی میں، صحیح، تو 3 سال کے لیے وہ وہاں پر ہیں، تو ان کو جو ہے نا میں نے آپ کی ٹرانسمیشن لنک سینڈ کیا، اچھا ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ، وہ جو ہے نا ماشاءاللہ آپ کو سن کر بڑے خوش ہوئے، اور یہ ان کی خواہش تھی کہ یہ الفاظ میں لائیو ٹرانسمیشن میں میں آپ سے یہ شیئر کروں، جی جی، اور وہ یہ عرض کر رہے تھے کہ جب آپ وہاں دبئی میں تشریف لائیں تو پھر آپ ہمیں مہمان نوازی کا موقع دیں۔ نہیں بالکل انشاءاللہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں ہماری ٹرانسمیشن سنی جا رہی ہے، بالکل احمد بھائی بھی ہمارے لیے اتنے ہی
قابل احترام ہے جتنے ہمارے دیگر قارئین ہیں اور ناظرین ہیں. اس کی وجہ یہی ہے ناظرین کرام کہ یہ خیر خواہی اور یہ محبتیں اور یہ ساری چاہتیں تو اللہ کے فضل سے میسر ہے. تو بالکل احمد بھائی ہم جب آئیں گے دبئی بالکل آپ کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ اور بالکل آپ سے ملاقات بھی کریں گے. یہ تو بڑی اعزاز کی بات ہے. ان سے ایسا ہو رہی تھی گفتگو تو وہ عرض کر رہے تھے کہ میں نے جو آپ کا یہ کلپ سنا ہے کہ جس میں آپ نے یہ بیان فرمایا کہ جو ہماری ٹرانسمیشن ہے یہ ہر بندہ گھر بیٹھ کر فیملی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے. تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو ان کا دل ماشاءاللہ بڑا مطمئن ہوا آپ سے اور وہ بہت خوش ہوئے. تو دعا کے طور پر انہوں نے 2-4 الفاظ کہے ہیں. جی بالکل. وہ یہ عرض کر رہے تھے کہ اللہ پاک ہمارے پاکستان کو آپ جیسا سچا اور کھرا حکمران عطا کرے. حکمران عطا کرے. اللہ پاک ان کی دعا آپ کے حق میں ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے. بات یہ ہے بالکل جذبات اور احساسات تو سب کے ہیں. اللہ پاک ہم پہ رحم کرے. حکمرانی تو خیر بھائی یہ تو کانٹوں پہ چلنے والا کام ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حبیب نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کوئی عہدہ خود سے تمنا کریں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کوئی عہدہ دے دیتے ہیں تو پھر آپ کی مدد کرتے ہیں اس میں خیر خواہی کے لیے. اور جو لوگ عہدے کے لیے خود بھاگتے ہیں عہدوں کی تلاش میں نکلتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہلکان بھی کر دیتے ہیں. جیسے آج کل ہمارے یہاں سیاست کا برا حال ہوا ہے. حقیقتاً دیکھا جائے ناظرین کرام یہ سارا کا سارا فضل ہمیں تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے نا ناظرین کا وہ مکمل کامل دین ہے. اس میں معاذ اللہ کہیں نقص نہیں ہے. نقص ہمارے اپنے اندر ہے چونکہ ہم خود محروم ہیں نا ان خوبیوں سے ان ساری اچھائیوں سے. ہم اسلام کے لیبل تو اسلام کا لگاتے ہیں لیکن اندر جو ہم کچھ کر رہے ہیں وہ ہم ایک دوسرے کا منہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں. اس وقت بھی جو اس دھرتی پر ہمارے حکمران کر رہے ہیں وہ یقیناً اپنی قبر کھود رہے ہیں اور اپنی قبر کے اندر وہ عذاب اکٹھا کر رہے ہیں. اس کی وجہ ہے ناظرین کرام کیونکہ جب ہم جلیل القدر صحابی رسول حضرت سیدنا عمر فاروق جیسی ہستی کا ذکر سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور ان کے معمولات دیکھتے ہیں چونکہ وہ ریاست مدینہ کے خلیفہ رہے تو پھر جب یہاں والے لوگ کہتے ہیں ہم ریاست مدینہ بنا رہے ہیں اور ہم ریاست مدینہ تو دونوں طرف زمین اور آسمان کے اور قول و فعل کا تضاد ہمیں بہت واضح نظر آتا ہے. اس طرف ہم دیکھتے ہیں جو حقیقی ریاست مدینہ کے امیر ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جنگ میں جو مال غنیمت آتا ہے اس میں کچھ کپڑا آیا تو اگلے دن وہ اس کا کرتا بنا کر حضرت سیدنا عمر فاروق جب مسجد میں داخل ہوئے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے. اس نے کہا کہ عمر یہ کرتا تم نے کہاں سے لیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ جو میرے بیٹے کو ملا تھا اور جو مجھے ملا تھا وہ دونوں کا ملا کے میں نے اپنا کرتا بنایا. آپ ذرا تصور کریں اس وقت کے صحابہ بھی کتنے دلیر تھے اور یہی وجہ تھی کہ حکمران اور عوام کے اندر ایک بڑی ہم آہنگی تھی. تو انہوں نے نہ یہ کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم عمر سے یہ سوال کرو کہ میرا کرتا کہاں سے آیا. جیسے آج کل یہاں کے یہ عجیب و غریب قسم کی مخلوق جو ہمارے سروں پہ آئی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی ہماری حد عزت ہو گئی. بھائی تمہاری عزت ہے کہ جب ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے ایسے معمولات پتہ چلتے ہیں تو آپ سے اگر کوئی سوال کر لے گا تو آپ پر کیا حد تک عزت ہوگی؟ آپ جواب دیں کیونکہ آپ پبلک آفس لے کے بیٹھے ہیں. تو پبلک آفس جو لے کے بیٹھا ہے وہ جواب دہ ہوتا ہے عوام کے سامنے. تبھی تو اتنی بڑی بات کی اس جلیل القدر صحابی رسول حضرت سیدنا عمر فاروق. آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی اگر پیاس سے مر گیا تو مجھے خوف ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے سوال کریں گے. تو آج کے حکمرانوں کو کب احساس ہوگا ان باتوں کا؟ آج کے حکمرانوں کے جو معمولات ہیں میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں چونکہ ریاست مدینہ کا نام مت لیں. ریاست مدینہ بہت مقدس متبرک اور بہت بڑی ریاست تھی جس نے روئے زمین کو ایک قانون دیا, زندگی کے سلیقے دیے زندگی گزارنے کے, اور جنہوں نے ان سلیقوں کو آج اپنایا ہوا ہے نا ناظرین کرام, آج پورے یورپ میں عمر لاز ہے. آپ ذرا سوچئے ہم جس چیز کے امین تھے آج ہم یہاں آدھے تیتر آدھے بٹیر بن کر اپنا ستیہ ناش کر چکے ہیں, لیکن یورپ آج انہی اصولوں کو اپنا کر پوری دنیا کا سردار بنا ہوا ہے. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ ساری روشنیوں کو اپنا لیا. آپ دیکھیں وہ شخصی آزادی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی حقوق کتنے انہوں نے دیے ہوئے. میں پچھلے دنوں ابھی ٹرکی گیا ہوا تھا, آپ یقین کریں میں دیکھ کر حیران ہو گیا. اتنا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں وہ عوام کو کہ آپ اش کر اٹھیں گے. وجہ کیا ہے؟ وہ ٹیکس لیتے ہیں تو پورا ٹیکس عوام پہ لگاتے ہیں. ہمارے ہاں نہیں ہے کہ دنیا بھر کا ٹیکس لے کر بھی ہر وقت روتے رہتے ہیں ان پھوڑ عورتوں کی طرح جو سارا شوہر محنت کر کے پیسہ لا کے گھر دیتا ہے وہ اپنے فیشن میں اڑا دیتی ہیں, اپنے ادھر ادھر کے خرچوں میں اڑا دیتی ہے. تو ظاہراً وہ بجٹ کیسے آگے بڑھے گا؟ ہمارے حکمرانوں کا حال بھی یہی ہے کہ دنیا بھر کا ٹیکس ہے اور دنیا بھر کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھر رہے ہیں. ادھر سے مانگ لیں بھیک, ادھر سے مانگ لیں, لیکن ان کا پورا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ دو جہانوں کے سردار نے ہمیں فرما دیا کہ جو شخص اس طرح سے ہاتھ کرنے پر آ جائے تو وہ اس طرح والے سے محروم ہو جاتا ہے. آج ہمارے ہاں یہی معاملات ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے, ہم پہ کرم فرمائے. اور بالکل انشاءاللہ رمضان المبارک کی جو ٹرانسمیشن ہماری جا رہی ہے اور بھی دنیا کے مختلف ملکوں سے مجھے فیڈ بیک آ رہا ہے, انشاءاللہ وہ پھر کسی دن شیئر کریں گے. اس وقت پروگرام میں بہت مختصر سا وقت ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ حافظ محسن قادری صاحب.
میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی معلّہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی معلّہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ بہت خوبصورت کلام، اور یقینی طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں اور فضل کو ہم سمیٹ رہے ہیں، اور یہ ایمان افروز گھڑیاں گزر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہیں، جناب اشتیاق نقشبندی صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ماشاءاللہ۔ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، لگا تکیہ گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں، لگا تکیہ گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ، میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں، بقیع پاک میں پڑ جائے دربت یا رسول اللہ، میں بچنا چاہتا ہوں پھر بھی بچ نہیں پاتا، گناہوں کی
پڑی ایسی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی پڑی ایسی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو مانگے رسالت یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے شک ناظرین کرام، یہ جو کلام پڑھا گیا ہے اس میں وہی کیفیات ہیں جو ہر مومن مسلمان کی ہیں، اور حقیقتاً ہم اس وقت گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود گناہ جو ہے وہ ہمارے اندر آ چکے ہیں، ہماری رگ رگ میں اس لیے آ چکے ناظرین کرام کہ ہم نے ان کو خود موقع دیا، ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر گناہ قصدن کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے، اور بنیادی طور پر ناظرین کرام ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت توبہ استغفار کرنے والے ہونے چاہیے، کیونکہ ہر لمحے توبہ اور استغفار سے اللہ کا فضل اور کرم ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ اور یقینی طور پر یہ جو لمحات چل رہے ہیں ناظرین کرام، اس وقت سوشل میڈیا پر مختلف چیزیں شیئر ہو رہی ہیں، یہ ایک خصوصی پیغام ہے جو ہماری ٹرانسمیشن کے ذریعے جا رہا ہے۔ ایک تو ہمیں اس وقت بہت زیادہ اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھنی ہے ناظرین کرام۔ اس وقت دشمن یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے ہماری پاک عوام اور پاک فوج آپس میں ٹکرا جائے۔ ایک تو ہمیں سب سے اہم جو ذمہ داری نبھانی ہے، کیونکہ یہ چیزیں آپ میرے سوشل میڈیا پیج پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ الحمدللہ پچھلے 10 سال سے میں ان ساری باتوں پر آپ کو گاہے بگاہے مسلسل اپڈیٹ کر رہا ہوں۔ پورے پاکستان میں ہمارے جو نوجوان ہیں، جو ہمارے یوتھ کے اور ہماری کونسل کے جو ممبرز ہیں، وہ الحمدللہ اپنا بہترین کام کر رہے ہیں، اور ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کفر کو اور طاغوت کو کہ وہ جتنی کوششیں کر رہا ہے کر لیں۔ ابھی بھی پچھلے دنوں بھارت کی جب یہ سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف ایک بھرپور ایک زہریلا پیروپیگنڈا آیا، تو کوشش یہ کی گئی، بتایا یہ گیا کہ عوام میں ایسی کوئی بات ہے، جبکہ ایسی بات کوئی نہیں تھی عوام میں۔ پھر جب سائبر کرائم والوں نے اس کی تحقیقات کی، پتہ چلا کہ 1 لاکھ سے زیادہ اکاؤنٹ جو ہے وہ انڈیا سے آپریٹ ہو رہے تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم 5th جنریشن وار میں ایک ایسے کونے پر پہنچ گئے کہ جہاں اب وہ فائنل ڈیفائننگ موومنٹ والی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم تمام نوجوان اور تمام ہمارا جو نیٹ ورک ہے وہ بھی اس پر دن رات کام کر رہے ہیں، اور ہمارے اس چینل کے ذریعے ہم اپنے ناظرین کو بھی یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کسی بھی قسم کا پاک فوج کے خلاف اگر کوئی پیروپیگنڈا آتا ہے، آپ نے اسے بلاک کرنا ہے۔ کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی شیئر کریں، میں کہتا ہوں شیئر نہ کریں، یہی ہم غلطی کرتے ہیں۔ جب ہم اس کو شیئر کرتے ہیں تو مزید لوگوں تک وہ پیغام جا رہا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاک فوج کے خلاف کوئی اس قسم کی زہریلی گفتگو ہو، یا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے، اس کا بہترین جو توڑ ہے ناظرین کرام میں آج آپ کو دے رہا ہوں اپنی ٹرانسمیشن سے، کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس زمانہ مبارک میں بھی کوئی ملعون کھڑا ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بکواس کرتا تھا، تو صحابہ کرام اس بات کو شیئر نہیں کرتے تھے، یعنی اس بات کا آگے چرچا نہیں کرتے تھے، ان میں ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ ان الفاظوں کو دہرا دیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ اس زمانے کا کوئی لٹریچر ہمارے سامنے نہیں ہے۔ آج ہم ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اور وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی سوشل میڈیا پر اس طرح کی کوئی چیز شیئر ہوتی ہے، ہم فوراً جذبہ ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، میں یہ نہیں کہہ رہا، مطلب ہوتا سب کا اچھے اس میں دھیان میں لے رہا ہوں، میں گڈ ول سے لے رہا ہوں کہ اب یہ کیا کرتے ہیں، ہم دوسروں کو بتائیں کہ یہ بکواس ہوئی ہے، جبکہ یہ طریقہ غیر مناسب ہے، بالکل غلط طریقہ ہے۔ ایسی کوئی بھی چیز جس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی بھی اینگل سے کوئی توہین کا پہلو نکلتا ہے، اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ وہ جہاں سے پوسٹ آئی ہے آپ اس کو بلاک کریں، آپ اسی وقت اس کو ڈیلیٹ کریں۔ یہی راستہ ہے ان لوگوں کو روکنے کا، کیونکہ ہم اس کو اگر جذبہ ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم حقیقتاً جانیے ناظرین کرام بہت بڑے گناہ سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی اس وقت ہمیں ان چیزوں کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت دشمن ایک بہت بڑا کھیل کھیلنے جا رہا ہے پاکستان میں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا، اللہ کے فضل سے رمضان کی ان پرنور ساعتوں کے صدقے میں انشاءاللہ وہ ذلیل اور رسوا ہو کر پھر سے برباد ہوں گے، کیونکہ یہ وطن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ اور پاک فوج کون ہے ناظرین کرام؟ اسی دھرتی کے بیٹے ہیں، اسی دھرتی سے جوان ہو کر وہ ان سرحدوں پر، ایمان کی سرحدوں پر وہ اپنی ذمہ داریاں دے رہے ہیں، اور کوئی ڈرنے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کو آپ اٹھا کے ایک سائڈ پہ پھینکیں، یہ ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی بیٹے ہیں، ہمارا ہی خون ہے، جو اس وقت یہاں پر اپنی سرحدوں کو اور اپنے گھر کو محفوظ بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم سب نے مل کر
جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں اس کو ناکام بھی بنانا ہے، اور ہم نے کہیں کسی مقام پر بھی دشمن کو موقع نہیں دینا کہ دشمن جو ہے جو کھیل کھیلنا ہمارے ساتھ چاہ رہا ہے اسی کے اندر انشاءاللہ دشمن خود پھنسے گا، خود ذلیل ہوگا اور رسوا ہو کر یہاں سے جائے گا۔ اور آخر میں اس پاک سرزمین کے لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا آیا ہوں کہ جو اس پاک سرزمین کے خلاف ذرہ برابر بھی شر کا کام کرے گا، یہ لکھ لے میرے الفاظ، خدا کی قسم ذلت سے جائے گا اور آخرت میں بھی اس کا لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو اس پاک سرزمین کی فضاؤں اور ہواؤں میں ذرا برابر بھی خیر کا کام کرے گا، خدا کی قسم قبر میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازے گا۔ اپنے ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر کو آج اس ایمان افروز نشریات سے آج تک کے لیے اتنا ہی، کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ رحمت رمضان کے اس پر نور سیٹ سے میں تمام علماء کرام اور نعت خواں حضرات کا مشکور ہوں کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر۔